إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں رازداری کا کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور کسی کے راز کو افشا کر دینا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس پر مزے لینا، اس کا کیا انجام کار ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں گی، اور سرسری انداز میں جہیز کے جو مہلکات ہے، اس کے ایک غلط جو نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، چند باتیں اس کے ساتھ تعلق سے بھی رکھی جائیں گی. حاضرین جمعہ، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ طلب ہوتی ہے، ہر ایک کی یہ جستجو اور تمنا ہوتی ہے کہ اس سے کوئی جو عیب ہو رہا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جا رہا ہے، کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جا رہی ہے، خطا اس سے ہو جا رہی ہے، تو لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے، لوگ نہ جاننے پائیں اس سے، کیونکہ اگر لوگ جان گئے تو ہمارا بھاڑا پھٹ جائے گا، اور جو ہم سامنے سے تو بڑے اچھے دکھ رہے تھے، بڑے شریف اور بڑے نیک ظاہر کر رہے تھے اپنے آپ کو، حالانکہ اندرونی ہمارا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اندرونی جو ہمارے معاملات ہیں وہ سیاہ ہیں، کالے ہیں بالکل. اگر اس کو کوئی جان لے تو لوگ ہم سے نفرت کرنا چالو کر دیں گے. تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے عیوب سے واقف نہ ہوں. لیکن جس ہم معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو ایک دوسرے سے اٹریکشن ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے تعلقات بنتے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح قربتیں بڑھتی ہیں، اس طرح لوگوں سے کھچاؤ ہو جاتا ہے کہ یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کی پرسنل لائف جو ہوتی ہے، نجی جو زندگی ہوتی ہے، اس سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی نجی زندگی سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. اب جب معاملہ آتا ہے کچھ انبن ہو گئی، کچھ کھٹک ہوئی، کچھ جو ہے رنجش ہو گئی، تو سب سے پہلے کس چیز کی وہ دہائی دیتے ہیں
اور کس چیز پر بھاؤ جماتے ہیں اور کس بات کی دھمکی دیتے ہیں اور کس بات پر بلیک میل کرنا چالو کر دیتے ہیں، یہی کہ تمہارے سارے کالے چٹھے سے میں واقف ہوں، ہر پل سے تمہیں میں جانتا ہوں، ہر گوشے سے ہر ناحیے سے تمہارے سلسلے میں ہمیں خبر پتا ہے، تمہاری میں ناک لگوا کے رکھوں گا، تمہاری عزت کی واٹ لگا دوں گا، تمہیں اگر جھکا کر کے ناک نہ رگڑوا دیا تو کہنا۔ اس طرح کی بات لوگ کرنا چالو کر دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو پرسنل لائف ہے اس سے واقف ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ تو اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ اسلام کس بات کی تعلیم دیتا ہے، کس چیز کا پرچارک ہے، کس بات پر اپنے ماننے والوں کو ابھارتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اگر کسی کے عیوب پر آپ پردہ نہیں ڈال سکتے ہیں تو آپ کسی عیوب کو افشا نہ کریے، کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو کمتر دکھلانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھلانے کے لیے آپ کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں کہ آپ ایسا کریں، بلکہ ایسے لوگوں کو بدترین کہا گیا ہے، ایسے لوگوں کو بہت ذلیل کہا گیا ہے، انتہائی ذلیل لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں ایسے لوگ۔ تو سب سے پہلے معاملات آتا ہے کہ جو راز ہوتا ہے، راز کا نام راز رکھا ہی گیا ہے، اس کو چھپا کر کے رکھا جائے، اس کو پردہ داری کی جائے، اس کو چھپایا جائے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے معاملات یہ ہے کہ ہم اپنے عیب کو، اپنے معاملات کو، اپنے راز کو خود چھپائیں، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، خود اس کو بیان کرتے نہ پھریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارا راز جو ہے تمہارا غلام ہوتا ہے، تمہارے ماتحت ہوتا ہے، تمہارے کنٹرول میں رہتا ہے، جس طرح چاہو اس کو گھماؤ تمہارے کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ، جو ہی آپ نے اس راز کو راز میں نہ رکھا اور اس کو بیان کر دیا لوگوں کے سامنے، کیا ہوگا؟ صرت اسیرہ، پھر آپ اس کے غلام بن گئے، اب وہ جس طرح چاہے تمہیں وہ گھماتا پھرے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری، اگر آپ اپنے راز کے سلسلے میں فکر مند ہیں کہ لوگ نہ جاننے پائیں تاکہ آگے چل کر کے لوگ ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائیں، تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے راز کو راز میں رکھیں، اپنے معاملات کو اپنے تئیں رکھیں، الا ایک کوئی آپ کا بہت زیادہ خاص خاص ہے جس کے سلسلے میں آپ کا اعتماد ہے، آپ کا بھروسہ ہے، آپ اس پر ایک طرح سے انتہائی درجے سے بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ شخص ایماندار ہے اور یہ راز کو پاس نہیں کرے گا، کسی مصلحت، کسی حکمت کے تحت آپ اس سے بتلا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے راز کو خود چھپائیے، ورنہ یہ راز جو آپ کے کنٹرول میں تھا اس راز کے آپ کنٹرول میں ہو جائیں گے، اس کے غلام ہو جائیں گے، جس طرح چاہے گا پھر وہ راز آپ کو گھمائے گا، کیسے گھمائے گا؟ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے، لوگ آپ کے راز سے واقف ہو گئے، اب کیا کریں گے لوگ؟ کوئی معاملہ ہوا، کوئی ایسی بات آئی کہ آپ پر کیچڑ اچھلنا چالو ہوا تو لوگ آپ پر شکنجا کسنا چالو کر دیں گے، ہر عیب کو جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے اس کے ذریعہ آپ کو بلیک میل کریں گے، آپ کو دھمکی دیں گے میرے بھائیو دوستو۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ پر کوئی کرم ہوتا ہے، رب العالمین کی جانب سے آپ پر کوئی ایسی چیزیں دی جاتی ہیں، آپ کو نازل کی جاتی ہیں، آپ کو عطا کی جاتی ہے، خاص طور پہ آپ کو کوئی انعام عطا کیا جا رہا ہے تو لوگوں سے اس کو دور رکھیے، لوگوں کو بتلانے اور خاص طور سے ایسے لوگوں سے دور رکھیے کہ جو حسد کرنے والے ہو، جن کے فطرت میں یہی شامل ہو کہ لوگوں کو گرانا، لوگوں کو دبانا، لوگوں کو ذلیل کرنا، لوگوں کے پاؤں کھینچنا اور لوگوں سے جلن، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، ایسے لوگوں سے خاص طور سے اگر آپ کو کوئی انعام، کوئی نعمت اللہ رب العالمین نے اگر نواز رکھی ہے تو اس سے لوگوں کو دور رکھیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچپنے کے دور میں ہیں، ابھی اسی کی تحریش میں ہیں، اسی میں گزار رہے ہیں، تو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے ابو جان یعقوب علیہ السلام سے آ کر کے بیان کرتے ہیں، جو ہی ابو جان نے سنا کہ وہ نبی تھے اور وہ جانتے تھے کہ انسانی فطرت کیا ہے، کس طرح لوگ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، رونے بدل، اس
وہ نعمت تمہیں رب العالمین دینے والا ہے، جس مقام پر تمہیں اللہ رب العالمین پہنچانے والا ہے، جس چیز سے تمہیں سرفراز کرنے والا ہے، اس کو اپنے تک رکھنا، اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ فَيَكِيدُونَ لَكَ كَيْدًا، معاملہ کیا ہوگا اگر آپ نے اس راز کو اگر فاش کر دیا، لوگوں سے بتلا دیا، اپنے بھائیوں سے بتلا دیا، تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ سازشیں رکھنا چالو کر دیں گے، وہ لوگ آپ کے سینے میں فریب کاری کریں گے اور آپ سے جلنا چالو کر دیں گے، حسد کریں گے اور آپ کو نیچا دکھلانا اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو اپنے بھائیوں سے بتلایا تو کیا کیا ہوتے ہیں، اس کو آپ نے سنا ہوگا کس طرح ان کے ساتھ ویوہار ہوتا ہے۔ تو اس واقعہ کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو سمجھائے تھے کہ اس کو لوگوں سے نہ بتلانا، ہجرت میں انعام خاص حاصل ہونے والا ہے، تم نبی بنائے جانے والے ہو اور بلند مقام تمہیں عطا کیا جائے گا، اس کو ابھی چھپائے رکھنا، ابھی لوگوں سے نہ بتلانا۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی فطرتیں خاص یہ بن چکی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے عیب کو ٹٹولنے میں ہی لگے رہتے ہیں، ان کا کام اسی میں لگا رہتا ہے کہ کسی کو کوئی بھید مل جائے، کسی کو کوئی عیب مل جائے، کسی کی کوئی غلطی مل جائے، وہ چپکے چوری کان لگائے بیٹھے رہتے، اسی کے تار میں لگے رہتے ہیں کہ مل جائے اور پھر اس کے بعد بتاتا ہوں۔ اسی میں ان کی زندگی کرتی ہے، اسی میں ان کا دن رات کرتا ہے، یہی کاروبار ان کی زندگی کا بن جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا بھیانک سخت ترین وعید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من استمع الى قوم الى حدیث قوم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کسی کی بات کو سننے کے لیے کان لگاتا ہے، اس کے راز کو جاننے کے لیے کوشش سے لگا رہتا ہے اور جس طرح بن پڑتا ہے، چاہے لوگوں سے ٹٹول کر کے، چاہے کہیں چھپ کر کے کسی کی بات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، حالانکہ وہ شخص جس کے عیب کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو یہ چیز بڑا گرم لگتی ہے، بڑی ناپسندیدہ لگتی ہے کہ کوئی اس کے بات کو جانے، لیکن یہ جاننے کے لیے ساری کوششیں کر رہا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ او یفرون، یا وہ اس سے فرار اختیار کرتا ہے کہ کوئی میری بات جان نہ پائے، اور لیکن فلاں صاحب ہے وہ کان لگائے اسی میں پڑے ہوئے کہ مل جائے کوئی کچھ جو ہے، مل جائے راشن پانی، اور اس کے بعد لوگوں میں چل کر اس کو ذلیل کروں گا، حالانکہ وہ ناپسند کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے شخص کے سلسلے میں فرمایا کہ جو ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، اس کا کیا معاملہ ہونا ہے؟ یوم القیامہ، اس کے کانوں میں، جس کان کے ذریعہ سے کسی کے باتوں کو چھپ کر کے سنتا تھا، کان لگاتا تھا، عیب معلوم ہو جائے، برائی کوئی اس سے غلطی ہونے کی معلوم ہو جائے، لوگوں میں جا کر کے ڈھڈورا پیٹوں گا اور اس کی ناک رگڑوا دوں گا، اس کی عزت کی واٹ لگا دوں گا، اس کی عزت کو نیلام کر دوں گا، یہ حرکتیں جو کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بروز قیامت کا دن ہوگا اور اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ کیا ڈالا جائے گا؟ سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا کہ اس وجہ سے اگر کوئی اس حرکت میں ملوث ہے، ایسے کام کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے کام میں اگر نہ جانے میں انجانے میں کرتے تھے تو وہ ابھی توبہ کر لیں، وہ معافی کرا لیں اور اپنے اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ یہ انجام کار ان کا لوگوں کا ہونا ہے کہ جو کسی کی بات کو سننے کے تاک میں رہتے ہیں، فراق میں رہتے ہیں، گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ باتیں پتہ چل جائے تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ ان کے کان میں سیسا پگھلا کر کے اڑے دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ کیا تکلیف ہوگی میرے بھائی اور دوستوں؟ تھوڑی سی ایک مچھر اگر گھس جائے تو تکلیفیں کتنا ہوتی ہیں، برداشت نہیں ہوتا ہے، اچھل کود مچانا چالو کر دیتے ہیں، جہاں تک من پڑتا ہے وہاں تک بھاگتے ہیں اس تکلیف سے نجات مل جائے، اور بروز قیامت کیسے برداشت کریں گے؟ سیسا پگھلا کر کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایسی حرکتوں سے باز رہیں اور جو ہمارے جاننے والے ہیں ان تک بھی پہنچا کر کے ایسی حرکتیں اگر کر رہے ہیں تو ان کو بچنے کی ترغیب دے۔ میرے بھائی اور دوستوں،
اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو رازداری کرتا ہے، جو کسی کے عیب پر پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے عیب پر وہ پردہ ڈال دیتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے لیکن اس نے وہ بات دیکھی اور سنی، اس کے باوجود اس کو چھپا لیا، تو کیا اس مقام اس کو حاصل ہونے والا ہے؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہر ایک سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر ایک سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ انسان نانی سی چیز کا ہے، فرشتہ ہے، فرشتے ہیں جن سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ انسان سے غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، کسی سے زیادہ غلطی ہو جاتی ہے، کسی کم سے ہوتی ہے، لیکن بہتر انسان ہے غلطیوں پر ڈٹا نہیں رہتا، سینہ تان کے چوڑا سینہ کر کے وہ کھڑا نہیں ہو جاتا، غلطی بھی کی ہے اور سینہ جوڑی بھی کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اس پر نادم ہوتا شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہماری تمام عیب پر جو ہم چاہے رات کے سیاہی میں کریں یا دن کے اجالے میں کریں، تمام چیزوں پر نگاہیں رکھا ہے۔ دنیاوی معاملات میں اگر کہیں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے وہاں غلط حرکتیں نہیں کریں، کیونکہ ہماری وہ تمام حرکتیں اس میں آ جائیں گی، وہاں ڈرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ دنیاوی کیمرے ہیں جو کسی ٹیکنالوجی کی بدولت خراب ہو سکتے ہیں، کبھی بند بھی ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کام نہ کر سکے یا اس کا جو آپ اس کو خراب بھی کر سکتے ہیں، توڑ بھی سکتے ہیں، اس پر کچھ ایسی چیزیں کر کے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن رب کا جو کیمرہ ہے، رب کا جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ 24 گھنٹے آپ پر نگرانی کرنے والا ہے اور ایک پل کے لیے کبھی بھی اس میں ڈگمگ نہیں آتی ہے، کبھی بھی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پل پل سے وہ واقف ہے اور ہر ایک چیز کو کیپچر کر رہا ہے میرے بھائی اور دوستوں، لیکن اس سے نہیں ڈرتے۔ دنیاوی معاملات میں ڈریں گے، سی سی ٹی وی کیمرے میں ہماری باتیں آ جائیں گی، اس سے بچنا ہے، لیکن رب کے کیمرے سے بچنے کی فکر مند نہیں ہے۔ حرکتیں کریں گے، غلط کاریاں کریں گے، لیکن رب سے نہیں ڈریں گے میرے بھائی اور دوستوں۔ جبکہ رب العالمین اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اگر آپ کے عیب کو لوگوں کے سامنے بھانڈا پھوڑ دے تو آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن رب العالمین پردہ ڈالتا ہے، اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، آپ کے عیب کو چھپا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی اس جو ہے کرم فرمائی کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی ستیر یحب الحیا والستر۔ رب العالمین کی کرم فرمائی ہے، اس کی نوازش یہ ہے، اس کی رحم کے لیے ہے کہ وہ تو بڑا حیا کرنے والا ہے اور لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالنے والا ہے، لوگوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو معاف کرنے والا ہے، اور رب کو یہی پسندیدہ بھی ہے، رب کو محبوب بھی یہی ہے کہ لوگ بھی حیا کریں، حیا ان کے اندر آئے اور وہ لوگ کے عیوب پر پردہ ڈالی کریں، وہ لوگ کے عیب کو چھپائیں۔ کیا ہوگا بدلے میں کیا حاصل ہونے والا ہے؟ چونکہ انسانی فطرت ہے کہ کچھ کرے گا تو کچھ اس کو پانا چاہیے، یہ فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کو دیکھا، اس کے اندر کوئی برائی دیکھی، اس سے کوئی خطا ہو گئی، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کے اس عیب پر پردہ ڈال دیا، اس کو چھپا لیا، تو اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اس کے عیب پر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی پردہ ڈال دے گا، اس کے عیب کو چھپا لے گا، اور بروز قیامت کی پوری انسانیت کا جھگڑا ہوگا اور وہاں بھی اللہ رب العالمین ایسے شخص کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا میرے بھائی اور دوستوں۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہوا، اس کے خلاف کرم چلے گئے اور کسی کے ہم جو ہے عزت کے ساتھ کھلواڑ چالو کر دیے، کسی کے عیب کو ہم دھڑلے سے بیان کرنا چالو کر دیے، تو کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے حدیث میں اس کا انجام کار بتا دیا کہ جو کسی کے عیب کو جان لیتا ہے، اس کے بعد کھلواڑ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا کہ اس کے عیب سے بروز قیامت پردہ اٹھا دے گا اور اس کے عیب کو پوری دنیا دیکھے گی۔ یہاں تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ لوگ ہمارے عیب سے نہ جاننے واقف نہ ہونے پائیں، نہ جاننے پائیں، ان سے فکر ہوتی ہے کہ لوگ نہ جاننے پائیں۔ وہاں جتنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے جب تک دنیا رہے گی تمام انسانیت ہوگی، وہاں آپ کا کھانا پھوڑ دیا جائے گا اگر آپ نے کسی کے عیب کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، عیب کو نہیں چھپایا ہے، اس کو بیان کیا دھڑلے سے مزہ دے کر چھٹے مار کر کے اگر بیان کیا ہے تو یاد رکھو کہ اس دن آپ کے عیب کو کھول دیا جائے گا اور رب العالمین دنیا میں بھی آپ کو ذلیل کر دے گا، حتی یفضحہ بہا فی بیتہ، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے گھر میں بھی اللہ رب العالمین ذلیل کر سکتا ہے،
آپ کو رسوا کر سکتا ہے. اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عیب پر پردہ داری ہو، آپ کے عیب پر اگر پردہ پڑا رہے تو آپ کو پردہ ڈالنا ہوگا. اگر آپ اس بات کے خواہش مند ہیں، اگر آپ اس بات کو چاہتے ہیں، آپ کی یہ تمنا ہے، آپ کی یہ طلب ہے کہ لوگ آپ کے عیب سے ناواقف ہونے پائیں، آپ کے غلطیوں سے لوگ نہ جاننے پائیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو آپ کو دوسرے کے عیب پر پردہ داری کرنی ہوگی. اور دوسرے لوگوں کے عیب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے تو تمام لوگوں کے سامنے آپ کے عیوب کو کھول دیا جائے گا. یوم تبلی السرائر، وہ دن ہوگا، وہ گھڑی ہوگی، وہ لمحہ ہوگا کہ لوگوں کے عیوب کی جانچ پڑتال کی جائے گی، ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی کہ کس نے کون غلطی کی تھی، کون سی حرکتیں کی تھی. آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے گی، آپ کی زبان آپ کے خلاف گواہی دے گی، آپ کا سر آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ کا پیر آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ کا جسم کا ایک ایک انگ آپ کے خلاف کھڑا ہو کر کے رب العالمین کے حکم سے آپ کے خلاف گواہی دے گا. میرے بھائی اور دوستو، اس وجہ سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس جہان میں آپ کو سلامتی حاصل ہو، آپ کو وہاں پر امن و سلامتی حاصل ہو، تو آپ کو یہاں پر کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے، یہاں پر آپ کو پردہ داری کرنی ہوگی. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین آپ کے عیب پر پردہ ڈالے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین آپ کے عیب پر پردہ ڈالے گا. میرے بھائی اور دوستو، ورنہ اس دن کو بڑی ذلت و رسوائی ہوگی. تمام لوگ ہوں گے یہاں 10-20 ہزار لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اتنا ساری کائنات ہوگی، وہاں آپ کے کالے چٹھے کھول دیے جائیں گے، تو آپ کو کس طرح کی رسوائی ہوگی. یہاں پر آپ کی پرائیویسی لوگ، آپ اپنی پرائیویسی کسی کو دیکھنے کے دوبارہ نہیں کرتے، کوئی دیکھ لے. یہاں تک کہ جو واٹس ایپ کی جو پالیسی آئی تھی اس کے لوگ کتنا چوکنا ہو گئے تھے کہ دوسرے ہم ایپ استعمال کرنا چالو کر دیں گے، اس کے ساتھ نہیں رہیں گے کہ ہماری پرائیویسی سے کھلواڑ کر رہا ہے. پرائیویسی کے اپنے آپ کی اتنی فکر ہے، لیکن آپ دوسری کی پرائیویسی پر آپ حملہ آور ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کیا اس کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ اس وجہ سے دوسروں کو ویسا خیال کریں. یہاں تو ہسٹریاں مٹ سکتی ہیں، آپ جو غلط کام کیے اس کو مٹ سکتا ہے، لیکن وہاں تمام چیزیں آپ کی ایک ایک چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں. فرشتے آپ کے لیے گامزن ہے، دائیں اور بائیں بازو پر بیٹھے ہوئے. غلط چیزیں کریں گے تو بائیں حوالہ لکھے گا، اچھے کریں گے تو دائیں طرف والا آپ کی تمام چیزوں کو نوٹ کر لے گا. میرے بھائی اور دوستوں، تو لہذا اس سے پیغام یہ آپ کو دینا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہیں، آپ کے عیب پر پردہ پڑا رہے، آپ کے عیب ڈھکا رہے، تو آپ دوسرے کے عیب کو بھی ڈھانپیں، دوسرے کے عیب کی پردہ داری کریں. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ بروز قیامت آپ ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو، آپ کو دھتکارا نہ جائے، آپ کو ذلیل نہ کیا جائے، تو یہاں پر دنیا میں لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالنا ہوگا، لوگوں کے عیب کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا ہوگا. ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے عیب کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، وہ ایسا شخص، کیونکہ اللہ کے نبی فرمایا تمام لوگوں کو بروز قیامت معاف کیا جا سکتا ہے. کل امتی معافن، تمام لوگوں کو میری امت کی معافی مل سکتی ہے، سوائے ایسے لوگوں کو جو کھلم کھلا سینہ تان کے وہ برائیاں کرتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ دنیا آخرت میں کیا ہونا ہے، وہ علی اعلان برائیاں کرتے پھرتے رہتے ہیں. تو ایسے شخص جو علی اعلان برائیاں کرتے ہیں، کھلم کھلا برائیاں کرتے ہیں، تو ایسے شخص کی برائی سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کے عیب کو لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ بہت زیادہ برائی ملوث ہے، اس سے بچ کے رہنا. ایسے شخص کی آپ برائی بیان کر سکتے ہیں، اسلام نے اس کی گنجائش رکھی ہے. دوسرا شخص وہ ہے کہ جو کسی کا معاملہ ہو رہا تھا، کسی کا کوئی معاہدہ ہو رہا تھا، لیکن بات جب آگے چلی دو ہی لوگ تھے، کیونکہ اسلام کے لوگ تو عمل کرتے نہیں کہ دو جو گواہی دینے والے وہ لوگ، لیکن جب بنتی رہتے ہیں تو دو لوگ معاملہ کر لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کہیں دیکھتے ہو کوئی معاملہ ہو رہا ہے، بات میں رنجش ہو گئی، وہ ماننے سے انکار کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہے، تو وہاں پہ آپ کو گواہی دینی ہوگی. ہاں اس نے اس مقام پہ مانا تھا، بچے وہ آپ کو بلایا نہیں، آپ نے دور سے دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا تھا اور یہاں انکار کر رہا ہے، تو ایسی جگہوں پر آپ اس کے عیب کو یعنی جو غلطی پر وہ انکار کر دے رہا ہے ایسے نہیں کہ وہاں پر گواہی دے سکتے ہیں. اس چیز کی گنجائش ہے، لیکن اپنی ناپوچی کرنے کے لیے، اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے لوگوں کے عیب کو بیان کرنا، اس کی قطعاً اسلام گنجائش نہیں دیکھتا ہے. اس کی کیا بیان کی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کس طرح سے لوگ علانیہ جرم کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص رات میں برائی کیا، رات میں کوئی غلط کام کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پر پردہ ڈال دیا، لوگوں کو خبر نہ ہو پائی، لیکن صبح ہوا وہ کیا کہتا ہے، یا فلان عملت
मारिया था कदा व कदा, रात में मैंने एक काले करतूत अंजाम दिए थे, लोगों के सामने आकर मजे लेकर के बयान कर रहा है। तो अल्लाह के नबी फरमाया ऐसा शख्स जिस पर रब्बुल आलमीन ने पर्दा डाल दिया था, उसके ऐब से कोई वाकिफ नहीं था, वही जानता था और उसका रब जानता था, लेकिन वो क्या किया, पत्नियां अंदाज में आकर लोगों के सामने बयान करता है, तो ऐसे शख्स की माफी नहीं है। ऐसे शख्स को माफ नहीं किया जाएगा जो अलग ऐलान ऐसी बुराइयां करता है और जो छुपा था उसको बयान करके बढ़ाने के साथ उस पर फख्र महसूस करता है, ऐसे शख्स को माफ नहीं किया जाएगा। आखिरी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हम जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रहते हैं, वहां पर एक हानिकारक ये मौलिक चीज उठ खड़ी हुई है और ये काफी आगे चलती चलती आ रही है, वो जहेज की लानत है, जिसके शिकंजे में आज पूरा माशरा सिसक रहा है, बिलक रहा है, आहें ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खिलाफ हमारी जबानें गुम हो जाती हैं, हमारी जबान नहीं खुलती है कि उसके खिलाफ खड़े हो जाएं और मामलात होंगे, उसमें हम एकजुटती दिखा देंगे, वहां पर हमारा इत्तेहाद हो जाएगा। लेकिन जहां लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ होता है, लोगों की बेटियां और चूनी पड़ी रह जाती हैं बगैर साथ जिहाद है, लेकिन हम अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपनी तमन्ना को पूरा करने के लिए लोगों के इस जो है ख्वाहिश पर हम गला काटते रहते हैं, उस पर छुरियां चलाते रहते हैं। भाइयों दोस्तों, आज देख रहे हैं किस तरह के हादसात आए हैं, कुछ मंजरे आम पे आ जाते हैं जिससे हम वाकिफ हो जाते हैं कि लोगों ने इसी के चलते अपनी जान को हरा कर ली, अपने जान को दे दिया। क्यों दिया? इसी के चलते, इस जहेज के चलते। मेरे भाई और दोस्तों, ये जहेज अल्लाह के नबी का दौर है। अल्लाह के नबी ने 12 शादियां की, कभी किसी से जहेज ना लिया, और वो नबी जिसने न जाने कितने लोगों की शादियां कराया, वो नबी जिस पर इस्लाम उतरा, जो मुहसने इंसानियत है, पूरे इंसानियत का आलम बरदार है, जिस पर शरीयत नाज़िल हुई है, वो क्यों नहीं बताया? वो कहता है या माशरा शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तताअ मिनकुम बाता वलियतज़व्वज, तुम में अगर ताकत हो गई, सलाहियत हो गई है तो तुम नफका अदा कर सकते हो, कुछ शादियां कर लो। फइन्नहु अग़ज़्ज़ुल बसर व अहसनुल फर्ज। मामला क्या होगा? आपकी निगाहें जो इधर भटक रही थी, आवारा फिर रही थी, वो झुक जाएंगी और आपकी इस्लामदार की हिफाजत हो जाएगी। वो नबी ने नहीं कहा है कि तुम देखो सामने वाले से कितना उसके पास माल दौलत है, देखो कितना जहेज दे रहा है, तब तुम शादियां करो। नहीं, अल्लाह के नबी के सामने एक सहाबिया आती है, वो कहती है कि मैं अल्लाह के नबी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो सहाबी वहां पर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं अल्लाह के नबी अगर आपको जरूरत नहीं है तो मैं शादी कर देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे पास महर में क्या है? कहा जाकर घर पे देखते आओ कुछ है। वो आते हैं, घर खोल के आते हैं, आपकी गुर्बत थी, कहा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाया कि जाओ मेरी अंगूठी हो, उसके बदौलत तुम्हारी शादी कर देता हूँ। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी कि बेटी वाली तुम जाकर देखते आओ, तुम्हारे पास कितना मारो दौलत है, कितना तुम जहेज दोगी इसको, ये नहीं कहा। अल्लाह के नबी लौट के आते हैं, कहा अल्लाह के नबी की अंगूठी भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम्हें कुछ सूरतें याद है? हाँ याद है। अल्लाह के नबी कहा कि ऐ फला, क्या तुम इस बात से राजी हो कि तुम्हें महर में ये सूरतें याद करवा देगा? तुम राजी हो क्या निकाह करना चाहते हो? हाँ राजी। अल्लाह के नबी सुना के अल्लाह के नबी ने इस मुआहदे पर उनकी शादी करवा ली। हमें क्या हो गया है? हम उस नबी का नाम लेने वाले हैं, उस नबी के नाम पर गला कटवाने वाले हैं, लेकिन उस नबी के पैगाम को मानने को तैयार नहीं है। उस नबी का नाम आए तो झूम जाते हैं, लेकिन नबी का पैगाम आए तो झूम जाते हैं। हमारा मामला ये हो गया है, उस नबी की अगर पैगाम आए, वो लोग कहे इस मस्जिद में झुक जाओ, हम तो झुकने के लिए तैयार नहीं है, कहें गर्दन कराने के लिए तैयार है, लेकिन मस्जिद में झुकने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि हम नाम निहाद मुसलमान हो गए, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं कि टाइटल मुसलमान का है, लेकिन हमारा पूरा सिस्टम इस्लामी शरीयत से बाहर है। हमारे अंदर इस्लामी रूह बिल्कुल खत्म हो चुकी है मेरे भाई और दोस्तों। और अगर चाहते हैं इस्लाम परवर बनना चाहते हैं, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी पसंद करना चाहते हैं, इस्लाम वाला बनना चाहते हैं, इस्लाम की चीजें फॉलो करना पड़ेगा, इस्लाम की चीजें मानना पड़ेगा। इस्लाम में जहेज वगैरह का कोई लफ्ज़ नहीं है। इस्लाम ने ये सिखाया है कि सादगी का नाम है, सादगी के साथ हो जाए। और इसी के नतीजे में, जहेज के नतीजे में आज जिनाकारियां आसान हो गई है। लोग जिनाकारियां आसानी के साथ कर रहे हैं, बदलने के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इंसानी जो ख्वाहिश होती है अगर उसकी पूरी नहीं होगी, जिस तरह इंसान खुराक में ना मिले तड़पता रहता है, इसी तरह उसकी जिसकी ख्वाहिश नहीं पूरी होगी तो सही रास्ता नहीं पूरी होगी तो गलत रास्ते को अपनाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, जब हमने शादी को इतना ताना बाने में बांट दिया तो लोग जिनाकारी की तरफ बढ़ने चालू हो गए, क्योंकि उनके लिए जिनाकारी आसान हो गई, शादी करना इंतहाई मुश्किल हो गया। शादी से पहले न जाने क्या क्या रस्में हमारे माशरे में मौजूद है, जिसमें न जाने कितनी शादियां हो जाए,
جتنا پیسے شادی سے پہلے خرچ کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں ٹھوس کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. ہم اس پر جو ہے کہ ہم ضرور اس پہ سوچیں اور اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہمارے معاشرے میں زنا کاری پر منہ اٹھائے گی، زنا کاری بڑھے گی اور ہمارا معاشرہ بالکل رب کے غضب کو دعوت دینے لگے گا. ہم پر بلائیں نازل ہوگی، مصیبتیں نازل ہوگی، عذاب آئے گا، ہم پر رحمتیں نازل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں پر رب کی نافرمانی ہو وہاں پر رحمتیں نازل نہیں ہوتی میرے بھائی اور دوستوں. اور اسی سے جڑی ہوئی یہ بات بھی کہ کچھ لوگ بڑا ہمدردی جتانے چالو کر دیتے ہیں کہ کوئی خودکشی کر دیا اور اس پر ہمدردیاں جتانا چالو کر دیتے ہیں. سنو، اسلام کا ایک کسوٹی ہے، اسلام کی یہ پہچان ہے، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی مشکلات آپ پر آ گئے ہیں، تو صرف ایک ہی راستہ نہیں ہے کہ اپنی جان کو ہلاک کر لو اور بس یہی ایک راستہ ہے. دوسرے راستے بھی موجود ہیں. یہ دنیا مر نہیں گئی ہے، دنیا سماپت نہیں ہو گئی ہے، آج تک کسی سے نہیں بنتا ہے. اسلام نے رکھا ہے کہ آپ کھلا لے سکتے ہیں. اگر مرد کی اگر ایک اتھارٹی حاصل ہو طلاق دے سکتا ہے تو عورت کو بھی اتھارٹی حاصل ہو کھلا دے سکتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں کھلا کیا ہوتا ہے. کھلا کے ذریعہ وہ اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے، اس کو اتھارٹی حاصل ہے. اور ایسے پیرنٹس، ایسے گارجین کو میں جگانا چاہوں گا کہ اپنے بہو کے اپنی بیٹیوں کی جو راستہ بند نہ کرنے. کہیں اگر بیاہ دیا، معاملہ نہیں بن رہا ہے، اس کی کاروبار وہاں پر نہیں چل پا رہی ہے، براہ کرم اپنا دروازہ نہ بند کریں، اس کو دروازہ کھلا رکھیں. کھلا کے ذریعے الگ کر کے دوسرے کے ساتھ شادیاں کر لیں. اس سے آپ کی ناک نیچی نہیں ہو جائے گی، آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. میں عرض کر رہا تھا اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کا انجام کار کیا ہوتا ہے، اس کو کیا ملنے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو خودکشی کرتا ہے، جو اپنی آنکھ سے اپنی جان لے لیتا ہے، اگر اس نے اپنا گلا گھونٹ کر کے وہ مرا ہے تو قیامت جب تک قائم نہیں ہو جائے گی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا. کوئی چاقوؤں کے ذریعے اپنے آپ کو کھود کر کے مرا ہے تو جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہی وہ کرتا رہے گا، مرتا رہے گا، کھوتا رہے گا. کوئی کسی چیز میں ڈوب کے مرا ہے اس میں ڈوبتا رہے گا، مرتا رہے گا. اسی طریقے سے کوئی کسی بلندی سے کود کر کے مرا ہے وہ کودتا رہے گا، مرتا رہے گا. تو جو جس طرح سے مرے گا وہ قیامت تک ویسا کرتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے چلے گئے تو ایسا ہو گئی اور جنت مل جائے گی. جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت میں جو کسوٹیاں دی گئی ہیں یہ خودکشی کیوں کر ہوتی ہے؟ کیونکہ اسلام اور ایمان ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے. ہم اسلام اور ایمان کے روح نکال چکے ہیں تو کیوں کر کے ہم جانیں گے اسلام کو ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا جاتا ہے، گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، آپ کو اتنا تکلیفیں دی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں کہا چلو ذرا کھول کے مر جاتا ہوں، دنیا سے فرصت پا جاتا ہوں. نہیں، وہ رب کا ایمان تھا. احد کے نماز وہ نعرے لگاتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. صحابیات کو اتنی تکلیفیں دی گئی، دو پادوں نے حاجیوں کی بات کر کے صحابیہ کو چیر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کیا اور اس کو برداشت کیا. کتنے تکلیفیں برداشت کی میرے بھائی اور دوستوں. آج تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے اپنے جان دے دیتے ہیں. نہیں، اگر آپ جان دے دیتے ہیں جس کو پہنی میں مبتلا نہ ہو کہ آپ کو عیش مل گیا، آپ کو راحت بن گئی، یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے، لیکن آپ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جو جس طرح مرا ہوگا ویسا ہی کرتا رہے گا، مرے گا اور وہی تکلیفیں جھیلے گا. آسانی سے روح نہیں نکلتی، جان آسانی سے نہیں نکلتی ہے. کبھی دیکھیں جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو مرے گا جو حرکتیں کر کے رہے گا، ڈوب کے مرا ہے ڈوبتا مرتا رہے گا، ڈوبتا مرتا رہے گا، گلا گھوٹا ہے گلا گھوٹا مرتا رہے گا، چاقو مارا ہے چاقو مارتا مرتا رہے گا. قیامت تک ہوگا. کب؟ جب تک کہ دنیا ختم نہیں ہو گئی یہی حرکتیں کرتا رہے گا اور جو تکلیفیں جو اس کو سلائیں نہیں کو ملتی رہے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ بارے رہا ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے اور عمل پیرا ہو کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.